کہ غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا بھی دیکھو تم کو قتل کر دیا۔ انہی میں سے کعب بن زہیر تھے۔ میرے حضور نے فرمایا، صحابہ کو اعلان فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، فرمایا تم میں سے جو کعب بن زہیر کو پالے اس کو قتل کر دے۔ صحابہ تلاش کرنے ہو گئے۔ کعب بن زہیر کے بھائی نے نا کعب بن زہیر کو پیغام بھیجا، کہا سنو حضور کے غلام تمہیں کہیں نہیں چھوڑیں گے، ایک کام کرو، جب حضور کسی وقت میں اکیلے ہوں واپس آ کر حضور کے قدموں میں گر کے حضور سے معافی مانگو۔ صحابہ جلال میں تھے۔ کعب بن زہیر انتظار کرتا رہا، رات کا آخری پہر تھا، سحری ہونے کو تھی، آ کے چہرہ چھپا کے میرے حضور کے پاس بیٹھ گیا اور منہ چھپا کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر کعب بن زہیر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ اس کو معاف؟ حضور نہیں جانتے ہیں یہ بعض کفار کا عقیدہ تھا، حضور جانتے ہیں یہ ایمان والوں کا، اس لیے اللہ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود۔ چندے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے چودھری اکبر صاحب جو ہمارے نوجوان، آپ تمام احباب تعارف فرماتے ہیں، اللہ پاک آپ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آپ کے گھر بار کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک کی سرمایہ کو آپ کے لیے جنت کا سرمایہ بنائے۔ میرے حضور نے چہرے کو جس کو چھپا کے رکھا تھا کعب بن زہیر نے حضور نے پہچان لیا۔ میرے حضور نے فرمایا کعب بن زہیر جب آ ہی گئے ہو تو پھر پوچھتے کیوں ہو کہ اگر کعب بن زہیر سامنے آ جائے تو کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جا کعب بن زہیر تجھے میں نے معاف کر دیا۔ کعب بن زہیر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حمد و تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ابھی رک جاؤ۔ حضور نے ممبر بچھایا، فرمایا آپ کھڑے ہو کے تعریف کرو، اور پھر کعب بن زہیر نے پورا قصیدہ حضور کی شان میں بیان فرمایا۔ جب قصیدہ بولا نا تو پھر اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا، کہا میرے صحابہ یہ کعب بن زہیر ہے، اس کا قصیدہ محفوظ کر لو تاکہ آنے والی امت جب اپنے نبی کا قصیدہ پڑھنا چاہے تو کعب بن زہیر کا پڑھے۔ پھر یہ حضرت کعب بن زہیر صحابی بنے اور ان کا قصیدہ بانت فؤاد کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے 110 سے زائد اشعار ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ توجہ کے ساتھ 3-4 باتیں میں اور عرض کر کے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تعریف فرمایا کرتے تھے، لیکن حضور نے چادر بھی تحفے میں عطا فرمائی اور ساتھ میں یہ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس حسان بن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے مدد عطا فرما۔ یہ حضور کے فرمان تھے۔ اب حضور کی جو تعریف ہے وہ کر کون سکتا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جان اڑیاں۔ حضور کی تعریف کو پہنچے گا کون؟ حضرت بایزید بستامی عظیم اللہ کے ولی ہیں، عظیم ولی ہیں، اور چھوٹے ولی نہیں ہیں۔ ان کی میں تھوڑی سی میں آپ کو تعریف بتا دوں کہ تھے کون۔ یحییٰ بن معین نے نا خط لکھا حضرت بایزید بستامی کو، خط میں یہ لکھا تھا جو اللہ کا بندہ اللہ کے عشق میں نور الہی سے ایک گھونٹ پی لے اس کو ہوش نہ آئے، اس کے لیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی نے آگے سے اپنے حال کے بارے میں لکھا، کہا اس کی کیا پوچھتے ہو جس نے ایک گھونٹ پی ہو؟ کہا جس نے اللہ کے نور کے سمندروں کے سمندر پی لیے ہوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تھے حضرت بایزید بستامی، اور یہ ولیوں کے سردار تھے اپنے وقت کے، عظیم 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 ولی۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن
گیا میں نا اڑنا شروع کیا، آگے گزرنا چاہا، کہا جب میری انتہا ہو گئی تو میرے دل میں ارادہ یہ پیدا ہوا کہ میں حضور کی شان اور عظمت اور رفعت کو دیکھتا ہوں کہاں ہے۔ کہا جہاں میری انتہا ہوئی آواز آئی بایزید ادھر سے آگے نور کے 9,000 پردے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟ فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ نُورٍ، فرمایا اے بایزید ابھی تیرے درمیان اور جو اللہ کے حبیب کی عظمتیں ہیں ان کے درمیان کتنے پردے ہیں؟ نور کے 9,000 اور بعض راجوں میں 1000 حجاب 1000 پردے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟ 1000 پردے ہیں۔ اور بایزید کہتے ہیں جہاں میری انتہا ہو گئی وہاں حضور کی عظمت کی ابھی ابتدا بھی نہ تھی، وہاں حضور کی عظمت اور رفعت کی ابھی ابتدا بھی نہ تھی، اور میں 7 سمندر نورانیت کے پی کے جہاں پہنچا وہاں ابھی نور کے 1000 کتنے تھے؟ حجاب، اور حضور کی رفعت کی ابھی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، فرمایا کوئی مادہ تعریف کرنے والا حضور کی، کہا جب تعریف کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ادھر جو اپنی تعریف کی انتہا کو پہنچتا ہے اس انتہا کا نام ہے عجز۔ کیا نام ہے؟ تھوڑی سی سخت بات ہے، عجز کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اپنے انتہا کو پہنچ جائے، انتہا کو پہنچنے کے بعد بھی وہ حضور کی تعریف کی ابتدا کو نہیں پہنچتا، حضور کی تعریف کے ابتدا جو ہے، ابتدا کا الف ہے اس تک نہیں پہنچتا، پھر کہاں پہنچتا ہے؟ فرمایا وہ عجز کے درجے کو پہنچتا ہے۔ عجز کس کو بولتے ہیں؟ انکساری۔ جب حد ہو جاتی ہے اس ٹائم جا کے وہ دیکھتا ہے میں نے حضور کی کیا تعریف کی، وہ اپنے آپ کو آخری درجے میں جا کے ایک عاجز شخص پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک جو قدیم ہے، جس کا کلام قدیم ہے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن اللہ باقی رہے گا، اس کی صفت باقی رہے گی۔ اس کی صفت کیا ہے؟ قرآن کے حروف۔ اسی لیے جب قیامت قریب آ جائے گی اس سے پہلے قرآن پاک کے نسخے جب لوگ صبح اٹھ کے کھولیں گے قرآن کے خالی اوراق رہ جائیں گے، الفاظ اللہ پاک، حروف کو اللہ پاک کیا کر لے گا؟ اٹھا لے گا، اٹھائے گا۔ جب اٹھائے گا تو انہی اٹھے ہوئے الفاظوں میں سے والشمس وضحاها بھی ہے، اور انہی میں سے والضحا واللیل اذا سجا بھی ہے، انہی میں سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا بھی ہے، انہی میں سے یا ایھا المدثر بھی ہے، اور انہی میں سے یاسین و طٰہٰ ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ یہ حضور کے مکھڑے کی تعریفیں ہیں۔ جب سارا کچھ فنا ہو جائے گا زمین پہ کچھ باقی نہ رہے گا، حضور کی زلفوں کا تذکرہ اس وقت بھی باقی رہے گا، حضور کی اوڑھنی کے تذکرے بھی باقی رہیں گے، حضور کے والشمس والضحیٰ والا چہرہ بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے بندے کے بس کی بات حضور کی تعریف کرنا توجہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل رضی فرماتے ہیں، فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان اطاعت بین محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ اس حدیث پاک کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہوں گے، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گنہگار اس ٹائم کسی سائے کی تلاش میں ہوں گے، پانی کے ایک قطرے کے لیے ترستے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ سارے کے سارے پلٹ کے کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، نوح نبی اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس،
مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے وہ کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے کہ اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ کریانے کی دکان سے دودھ نہیں ملتا، وہ دودھ کہاں سے ملتا ہے؟ دودھ کی دکان سے۔ میری بات سمجھ گیا؟ اسی لیے اگر کوئی کسی حلوائی کی دکان پہ ہار دے کر سامان مانگے، جب سب کو پتا ہوگا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ حضور نے کرنی ہے، پھر وہ حضرت آدم کے پاس کیا لینے جائیں گے؟ حضرت نوح نبی اللہ کے پاس کیوں جائیں گے؟ حضرت شیش کے پاس کیوں جائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اس وقت اللہ پاک نے جو میزان عدل لگایا ہے وہ اس لیے نہیں لگایا کہ وہ کسی کا محتاج تھا، لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں عادل ہوں۔ وہ تمہارے بتانے کا محتاج ہے۔ کیوں لگایا؟ لگایا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کی شان کیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے یہ حدیث شفاعت والی سنی ہوگی وہ بھی بھول جائیں گے، اور بھول کے وہ حضرت آدم کے پاس بھی چلے جائیں گے، سب انبیاء کے پاس جائیں گے، اور پھر پلٹ کے ان کو یاد آئے گا کہ پھر کسی طرف سے آواز آئے گی، انا لگا، اے میرے امتی پریشان مت ہو، میں تیرے لیے ہوں۔ اس کا یہ پسند ہے۔ ایک یہاں رک کر حضور کی ایک حدیث اور سن لیں، اس کو حدیث کرتاس بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حدیث حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، ایک شخص ہوگا جو اپنے اعمال بد کی بنا پر جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاتے ہوں گے، اتنے میں وہ پریشان ہو کر آواز لگائے گا، یا رسول اللہ، اور بعض روایتوں میں وہ آواز لگائے گا، یا محمد۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ آواز لگائے گا، میں اپنے اس امتی کی آواز کو سن کر اتنے تیزی سے اپنی امتی کی طرف بھاگوں گا۔ حضور نے فرمایا میری چادر کا ایک کونا میرے کندھے پہ ہوگا اور ایک کونا میدان محشر میں بچھڑتا ہوگا۔ ایک کونا کہاں ہوگا؟ رحمت والے کندھے پہ، ایک کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں بچھڑتا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس ہوں، میں بولوں گا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہ یا رسول اللہ گناہ زیادہ ہیں، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، حضور جہنم کا مستحق ہو چکا ہوں۔ حضور فرمائیں گے واپس پلٹ کے آؤ، ساتھ لائیں گے، میزان رب کے سامنے لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ حضور فرمائیں گے صحابہ فرشتوں کیا مسئلہ ہے، اس کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، گنہگار ہے، گناہ زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے۔ میرے حضور فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ لگایا جائے، دوبارہ اس کا پلڑا نیکیوں والا بھی اور برائیوں والا بھی میرے سامنے کیا جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ کسی دکاندار سے کہے کہ جو تم نے 1 کلو آٹا تول کے دیا مجھے شک ہے اس کو دوبارہ تولو، تو پھر دکاندار ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا اتنا ہی کہتے ہیں میرے سامنے تول دو، پھر بھی ناراضگی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ پھر جب اللہ پاک جلوہ افروز ہے کرسی جلالت کے اوپر، اس کے سامنے حضور کہتے ہیں دوبارہ کر لو، یہ کیا ہے؟ پھر یہاں اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھیں، فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حبیب، آپ نامہ اعمال کو تولے یا میں تولوں کوئی فرق ہے؟ یہاں مسئلہ کوئی غصے والا اس لیے کہ حبیب تولے یا حبیب کا رب تولے بات۔ حضور فرمائیں گے دوبارہ تولا جائے، جب دوبارہ تولا جائے گا پھر اس کی برائیوں والا پلڑا جو ہے نا بھاری ہو جائے گا۔ میرے حضور اپنی جیب مبارک سے پرچی نکالیں گے، وہ نکال کے اس کے اعمال صالحہ والے پلڑے پہ ڈال دیں گے، اب وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میرا تو جہنم میں جانا پکا ہو چکا تھا، پروانہ جہنم مل چکا تھا، اور
فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اس پرچی میں کیا تھا، اتنا وزن کیا تھا کہ آپ نے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا؟ میرے حضور فرمائیں گے یہ اس میرے گنہگار امتی کا میرے اوپر محبت سے پڑا ہوا ایک مرتبہ درود پاک ہے۔ فرمایا یہ محبت سے پڑا ہوا درود میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، آج یہ درود پاک اس کی بخشش کا سامان بن گیا۔ توجہ، دو باتیں میں اور عرض کر کے آگے بڑھوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، گناہ سرزد ہو گیا، اقرار خود کیا، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ کوڑے لگواؤ۔ بڑی لمبی حدیث پاک میں شوق کر رہا ہوں۔ جب کوڑے لگے نہ لگنے تو حضور مسجد نبوی کے اوپر نہ اندر نہ یوں ٹہلتے اور حضور بے چین، شدت سے بے چین۔ کسی نے کہا دیکھو یہ گناہ کرتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، کیسا بندہ ہے؟ صحابہ نے آ کر بات دیکھی، گنہگار کے تو بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ میرے حضور کا چہرہ ہے تو سرخ ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا خاموش رہو، اگر میرا یار گنہگار ہے تو کوڑے تو کھا رہا ہے نا، تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ بولو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اتنا گنہگار ہے، زنا کا مرتکب ہے، تو پھر بھی آپ اس کی وجہ سے بے چین ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا بے شک گنہگار ہے، انہ یحب اللہ ورسولہ، لیکن اس کی ایک صفت ہے، وہ صفت یہ ہے یہ اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ سے اس کے رسول سے۔ محدثین کہتے ہیں اس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کام ایک تھا، کام اس کا یہ تھا کہ وہ ہفتے میں 5 دن 6 دن گھاس کاٹتا، لا کر بازار میں بیچتا تو پورے ہفتے پیسے اکٹھے کرتا، بیوی کو دے آتا، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ پورے ہفتے کا تجھے آئندہ ہفتے کے لیے یہ خرچہ ہے، اس سے اپنا گھر چلا لینا، اگلے ہفتے میں تیرے ہاتھ میں لگوں گا۔ بیوی کو 1 ہفتے کے پیسے دیتا، واپس پلٹ کے آ جاتا۔ آتا کہاں؟ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جانا۔ حضور کیا کرتے؟ حضور جب دن بار لوگوں کے دکھڑے سنتے، پریشانیاں سنتے، جب حضور تھک جاتے سن کے نا، وہ حضور کو ایک لطیفہ سنا کے حضور کو ہنسا دیتا۔ آتے ہوئے کیا کرتا کہ جب بازار کھولتا تو پیسے تو سارے گھر دے کے آ جاتا، تو بازار میں جو نیا پھل آیا ہوتا دکاندار کے پاس جاتا، اس کو پوچھتا کوئی نیا پھل آیا ہے؟ ہاں۔ وہ کہتا لاؤ مجھے دے دو، کہتا پیسے لاؤ، 2-3 دن کے بعد پیسے لے لینا، پھل لیتا۔ حضور کو شہد پسند تھا، حضور کے لیے شہد بھی لیتا، پنیر بھی لیتا، لیکن حضور کے پاس آ جاتا، لیکن لیتا سب سے کیا؟ ادھار ہی، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ جب 2-3 دن گزر جاتے تو وہ دکان والا سوچتا کہ وہ 3 دن کا وعدہ کیا تھا آیا نہیں، پھر کسی کو پوچھتا، وہ کہتے یار وہ فلاں بندہ تو وہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جاؤ جا کے پیسے مانگو، دن بھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ پھر حضور کے پاس آ جاتا، حضور سے کسی دور بلا کے کہتا یار تم نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا، لاؤ پیسے دو۔ اس کو پکڑتا دکاندار کو حضور کے پاس لے جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے مانگ رہا ہے۔ میرے حضور فرماتے پیسے مانگ رہا ہوں، دے دو۔ حضور جانتے تھے لیکن حضور بات کو کھولنا چاہتے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ فقیر ہوں، غریب ہوں، جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتا ہوں، 1 ہفتے جو کماتا ہوں بیوی کو دے آتا ہوں، وہ خرچہ کرتی ہے۔ میرے حضور فرماتے پھر میں کیا کروں؟ کہتے یا رسول اللہ وہ پنیر لایا تھا، لایا تو آپ کے لیے تھا نا۔ حضور شہد لایا تو آپ کے لیے۔ حضور بازار میں نیا پھل لایا تھا، سوچا سب سے پہلے کھائیں تو آپ ہی کھائیں، آپ ہی کے لیے لایا تھا، حضور آپ ہی دے دیں پیسے۔ میرے حضور کیا کرتے پھر پیسے نکال کے اس کے دکاندار کو دیتے، وہ دکاندار لے کے چلا جاتا۔ لاتے حضور کے لیے لاتے، دلواتے بھی پیسے کس سے؟ حضور سے۔ لیکن پھر میرے حضور مسکرا اٹھتے، مسکرا کے کہتے انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ یارو یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبتوں کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا
قیامت کے دن جنت میں تم اسی کے ساتھ میں ہوگے جس سے تم کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ حضور کی محبت کا دامن تھامے، حضور کی محبت ہے تو سینہ انوار ایمان سے منور ہے، اور اگر یہ سینہ اس نور سے خالی ہو جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، یہ فقط ٹوٹا ہوا برتن رہتا ہے جس میں کوئی چیز، کوئی عمل کارگر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت میں زندہ رکھے۔ اس لیے کبھی کبھی اگر ایمان کا جائزہ لینا ہو، کبھی آپ نے آپ سے پوچھا کر او دل، اگر تجھے حضور کے لیے جان دینا پڑے تو گولی اس طرف کھائے گا کہ اس طرف کھائے گا؟ اگر کبھی دل میں یہ خیال آ جائے نہیں یار گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، سمجھ جاؤ اندر خالی ہے۔ اندر کیا ہے؟ یہ ایمان کا پیمانہ بتا رہا ہوں۔ اور اگر اندر سے آواز آئے حضور کی عزت اور عصمت کی بات ہے، یار دائیں بائیں کیوں کھانی، سینے کے اندر کیوں نہ کھا کے حضور کے لیے جان دے دے، اگر یہ چیز موجود ہے، اس پیرامیٹر سے آپ ناپیں تو انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب